سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی، ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا تاریخی فیصلہ ہے۔ فیصلے سے واضح پیغام ہے، فیض حمید غیر قانونی کام کرتے تھے۔ بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے سیاست میں غلط روایات ڈالی۔ پی ٹی آئی وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج سمیت سخت اقدامات پر مجبور کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیتے تھے۔ قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ فوج میں خود احتسابی کے مضبوط عمل کی مثال سب نے دیکھی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بن گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا فیض حمید جن کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا قوم برسوں تک فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ ملک کے خلاف کام کرنے والے پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پورے پاکستان کو پیغام چلا گیا ہے، کوئی قانون سے بالاتر اور پاکستان سے بڑا نہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا فیض حمید کو سیاست اور بغاوت کی سزا ملی ہے۔ کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اور پاکستان نے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کر دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا۔ زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ناروے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناروے کی مختلف این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے دورے پر اشخاباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے صدر سے ملاقات اور اشخاباد میں منعقدہ بین الاقوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملاقات کا وقت ختم، سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی، سہیل آفریدی کو ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون غیر قانونی احکامات جاری کرتا ہے؟ صوبائی حکومت کے ترجمان شفیع جان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے کروڑوں ووٹر ہر زیادتی یاد رکھیں گے۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت، راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 17 دسمبر تک توسیع۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا بینک پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ ایم این اے سے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی۔ چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگی۔ ایکس پر لکھا لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی ادا کیے۔ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی۔ کہا عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔
قوانین کی خلاف ورزی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف ایکشن ہوگا. حکومت کی وارننگ. وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر یقین نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آزادانہ استعمال کر رہے ہیں. دہشت گردی میں ملوث 19 اکاؤنٹس بھارت اور 28 افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا پاکستان میں دفاتر بنانے کا مطالبہ دہرایا جاتا ہے. چائلڈ پورنوگرافی کا ڈیٹا آٹو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو دہشت گردی کا مواد کیوں نہیں؟ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی اور مضبوط دیوار ہے. یہ دیوار کمزور ہوئی تو دہشت گردی کی آگ مغرب تک پھیل سکتی ہے. اے ٹی سی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علی مخانم کے وارنٹ جاری کر دیے. 20 لاکھ مالیت کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم. مقررہ وقت کے بعد علی مخانم عدالت میں پیش ہوئی لیکن عدالت نے اپنے احکامات برقرار رکھے. عدالت نے علی مخانم کے 2 ضامنوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا. علی مخانم کو توہین عدالت کا نوٹس سماعت 15 دسمبر تک ملتوی. بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں نے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی یونیورسٹی آف پشاور کے دورے کے دوران گفتگو. کہا زمزلہ کے لیے سالانہ 100 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. 7 سال کے دوران صرف 168 ارب روپے دیے گئے. این ایچ پی کی مد میں وفاق کی ذمہ دار 2200 ارب روپے کے بقایا جات ہیں. ہم اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں گے. طلباء صوبائی حقوق کے لیے کھڑے ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ایف بی آر کے امور کا جائزہ. وزیر اعظم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے ہدف 11% کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی. کسٹمز کلیئرنس کے دورانیوں کو مزید کم کرنے کی ہدایت. ٹیکس چوروں اور غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف اقدامات میں صوبائی حکومتوں سے تعاون یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین بافڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات. وزیر اعظم کو بافڈا کی زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی تیسری قسط مل گئی. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر دیے گئے. امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی. ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا. دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم. امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $686 ملین ہے. پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے. سرما کے طوفانی اسپیل نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی. طوفان بائرن کے زیر اثر غزہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش. خیموں میں پانی داخل ہو گیا. غزہ کے حکام کے مطابق اسرائیل نے امداد اور تعمیر نو کا سامان روک رکھا ہے. فلسطینی محکمہ موسمیات نے جمعہ تک غزہ سمیت فلسطین بھر میں بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا غزہ امن بورڈ میں کون سے عالمی رہنما خدمات انجام دیں گے اس کا اعلان آئندہ کیا جانا چاہیے. اسرائیل کی شمولیت پر آئس لینڈ کا بھی موسیقی کے مقابلے یورو ویژن کا بائیکاٹ. آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک ہے. اسپین، آئرلینڈ، سلووینیا اور نیدرلینڈز بھی مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں. آئس لینڈ کے حکام کا کہنا ہے مقابلے میں اسرائیل کا شامل ہونا درست نہیں. ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیچھے ہٹ رہے ہیں.